مستقل جنگ بندی کے لیے ایران امریکہ مذاکرات کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج شب اسلام آباد آمد متوقع۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں موجود۔ مذاکرات کے دوسرے دور کی بحالی کے لیے راہ ہموار ہونے لگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان آمد متوقع۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر کی آج واشنگٹن سے پاکستان روانگی کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے ڈی وینس اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان آئیں گے۔ اس پیش رفت کے بعد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے حکومت پاکستان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ That mission continues today in this new phase as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade. ایران کے پاس مذاکرات کی میز پر دانشمندانہ فیصلہ کرنے کا موقع ہے۔ وقت ایران کے حق میں نہیں رہا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی پینٹاگون میں جنرل کینڈین کے ساتھ پریس کانفرنس۔ دعویٰ کیا کہ آبنۂ ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ امریکی اجازت کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ کہا امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گا۔ خطے میں قیام امن اور مستقل جنگ بندی کے لیے سفارتی رابطے جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے اسلام آباد کے کردار پر بھی گفتگو کی اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے دیر پا امن کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فون پر اہم گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات، عالمی سطح پر تعاون اور خطے میں امن و استحکام کے امور زیر بحث آئے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری اور سہولت کار کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے سفارتی رابطوں کے فروغ میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان آئندہ بھی گفتگو اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا ہے۔ جوہری ہتھیار کبھی بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ کہا آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈیل ہونے کی صورت میں آبنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے۔ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو دیر پا ہو۔ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری اسرائیلی درخواست پر شروع کیا۔ امریکہ کا اعتراف۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کے خلاف جاری فوجی مہم کے دفاع میں باضابطہ قانونی موقف جاری کرتے ہوئے تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ فروری میں شروع کی گئی وسیع فضائی اور بحری کارروائی مشترکہ دفاع کے قانونی حق کے تحت کی گئی۔ ایرانی قوم کے اتحاد سے دشمن میں دراڑ پڑ گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کا ایرانی قوم کے غیر معمولی اتحاد کو خراج تحسین پیش۔ ایک بیان میں کہا کہ مثال یکجہتی ان عناصر کو درہم برہم کر رہی ہے جو ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام۔ سیاسی تقسیم کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا جارحانہ مجرم کو اس کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔ ایرانی قوم اور حکومت آئینی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور لبنان کے صدر جوزف اون کے میزبانی کا منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات کی جو بہت اچھی رہی۔ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کر دے۔ لبنانی حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے اقدامات کے لیے تیار ہے۔ لبنان کے وزیر اطلاعات کا اہم بیان۔ کہتے ہیں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اسرائیلی افواج کا ملک سے انخلاء ضروری ہوگا۔ بتایا کہ 3 ہفتوں کی جنگ بندی میں توسیع لبنانی حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ جنگ بندی میں بنیادی مطالبہ لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کا خاتمہ تھا۔
پولیو کا جنگ کے خاتمے اور امن مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں بے قصور شہریوں کی شہادت کا اعتراف۔ اسرائیلی حملوں میں شہید لبنان کے ایک مسلمان بچے کا بھی تذکرہ۔ کہا میرے پاس تصویر ہے جس میں بچے نے ویلکم پولیو کا پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا۔ پاکستان نے یو اے ای کو ڈپازٹ کی تمام رقم واپس کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق متحدہ عرب امارات گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب واپس کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو $3.45 ارب کے تمام ڈپازٹ واپس کر دی گئے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب فراہم کیے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافے سے $95 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ وطن دشمنوں کی گرد گھیرا مزید تنگ۔ ضلع خیبر میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 22 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارت کی زیر سرپرستی فتنۃ الخوارج سے تھا۔ دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ سے 10 سالہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ گل پلازہ کی بلڈنگ وہیں بنے گی جہاں پہلے تھی، اس میں ایک دکان بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین تنہا نہیں، حکومت سندھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سانحہ کے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ بتایا کہ جاں بحق ہونے والے 72 افراد کے لواحقین میں 1 کروڑ روپے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ 4 سے 5 افراد کے لواحقین ابھی تک نہیں مل سکے۔ کہا یونیورسٹی روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہونے پر شرمندگی ہے، اس معاملے پر باتیں سننا پڑتی ہیں۔ سلامتی کونسل سنتاس معاہدہ عالمی ذمہ داری کے تحت مکمل بحال کرائے۔ پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ واضح کر دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے بھارتی وزیر دفاع کی آبدوز پر ٹانگیں کانپ گئی۔ جرمنی میں آبدوز پر ہوش کھو بیٹھے اور لڑکھڑا کر اندر جا گرے۔ میزبانوں کو بار بار کھینچ کر انہیں باہر نکالنا پڑا۔ پنجاب میں لائیو اسٹاک کارڈز کی تعداد 3 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا زراعت کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسانوں کو 22,000 ٹریکٹرز قراندازی کے ذریعے فراہم کر دیے۔ اسموک کے تدارک کے لیے 6,000 سپر سیڈرز کی تقسیم۔ خیبر پختونخوا میں تاریخ رقم پہلی بار خواجہ سرا جیل وارڈن بھرتی کیے گئے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کے مطابق خیبر پختونخوا میں پہلی بار 2 خواجہ سرا صوبیہ خان اور زہیب جیل وارڈن بھرتی کیے گئے ہیں اور دونوں آئندہ ہفتے سے سینٹرل جیل میں فرائض سنبھالیں گے۔ لاہور میں 3 بچوں کی قاتل ماں 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے ملزمہ ردا کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ CCTV نے ملزمہ کی شواہد مٹھانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ واردات کے بعد ملزمہ کی گلی میں موجودگی کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ محکمہ موسمیات کی بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ آج سے 29 اپریل کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کا امکان۔ مری، اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودا، گوجرانوالا، فیصل آباد اور لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور آندھی کا ہے امکان۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں 5 مئی تک شدید گرمی کی پیشگوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ کا امریکی ٹیک کمپنیوں پر عائد ٹیکس ختم نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر واضح کر دیا کہ اگر ٹیکس کو ختم نہیں کیا تو جوابی ٹیرف کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران پر ورلڈ کپ میں شرکت کی پابندی نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا۔ کہا اگر ایران شرکت نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ورلڈ کپ میں ایران کی شرکت کا مسئلہ اس کے کھلاڑی نہیں بلکہ وہ کچھ افراد ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ PCB کا کھلاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ۔ تمام کھلاڑیوں کو خصوصی فیلڈنگ سیشنز میں حصہ لینا ہوگا۔ نتائج کی بنیاد پر تمام فارمیٹس کے لیے ٹریننگ پلان مرتب کیا جائے گا۔